جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ جلدی سے ہی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہیر سیالوی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کافی عرصے کے بعد دوبارہ میرے ساتھ موجود ہیں عرفان محمود برق صاحب، جو کہ سابق قادیانی ہیں اور مشرف با اسلام ہونے کے بعد ان کے دست مبارک پہ تقریباً 500 کے قریب قادیانیوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی جو لکھی ہوئی بکس ہیں وہ جرمنی تک مختلف ممالک تک گئی، اور قادیانیوں کا جو پروپیگنڈا پوری دنیا میں اسلام کے اگینسٹ اور بالخصوص پاکستان کے اگینسٹ، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہو رہا ہے، اس کا کاؤنٹر نیریٹو جس انداز میں انہوں نے کیا، میں سمجھتا ہوں جو شخص اس سارے سینیریو سے نکل کے آتا ہے اس سے بہتر آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اکثر ہمارے نوجوان اس بات پہ بڑا دل برداشتہ ہوتے ہیں کہ جو سوال وہ پوچھتے ہیں اس کا صحیح معنوں میں جواب نہیں ملتا انہیں اپنے مقتدر شخصیات کی جانب سے، تو وہ تمام تر سوالات آج ہم لوگوں نے اکٹھے کیے نوجوانوں سے اور آج ان کے سامنے رکھیں گے۔ اور میں سب سے زیادہ ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہی کروں گا کہ اسے اپنا فرض سمجھ کے آپ لوگوں نے ہر اس بندے کو جو آپ کی سوسائٹی میں قادیانی موجود ہے، آپ کے رابطے میں کوئی قادیانی موجود ہے، آپ کے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں موجود ہے، اس سے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ مینشن کریں، اس کو یہ ویڈیو پہنچائیں۔ اور میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ اگر آپ نے کسی کو اسلام کی دعوت دینی ہے تو آپ عرفان محمود برق صاحب از دا بیسٹ آپشن کہ ان سے رابطہ کریں یا ان کے جو ویڈیو پیغامات ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں دلائل کی روشنی میں قادیانیوں کی کتابوں کو سامنے رکھ کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ کوئی زبانی کلامی بات، کوئی کسی قسم کی کہانی آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، کوئی خواہ خواہ کی اگزامپل آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، جو اٹل حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لا کے رکھیں گے۔ تو آج شروع کرتے ہیں اپنے اس انٹرویو کو ان سے۔ جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، عرفان بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ آ کے ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں ان کا کلمہ، ان کی اذان ویسی ہی ہے جس طرح باقی مسلمانوں کی ہے، تو یہ کیوں ہم سے الگ ہیں یا یہ کیوں کافر انہیں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ آج یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ تعداد میں پوچھتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اس کا کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہوتا، تو پھر یہ کس طریقے سے کافر ہیں؟ یہ اس کا کیا ہم جواب کس طریقے سے ہمیں دینا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر بھائی پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ میرا سابقہ تعلق قادیانیت سے ہے، میں گھر کا بیدی ہوں، میں وداؤٹ ریفرنس کوئی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو میں نے گھر میں دیکھا، جن حالات میں گزرا، اللہ نے کرم کیا، اسلام قبول کیا، تو میری ذات ہی میری ریفرنس ہے، شخصیت ہی ریفرنس ہے۔ اس کے باوجود چونکہ ہم سے نوجوان کہتے ہیں ہمیں کسی بک کا ریفرنس پیش کریں، تو آپ نے ان میں رہتے ہوئے کیا دیکھا، ان کو کیسا پایا؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ میرا ان سے ہی سوال ہے، یہ جو طبقہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ کافر کیسے ہو گئے؟ دیکھیں کلمہ تو مسلمہ کذاب بھی پڑھتا تھا، وہ بھی کہتا تھا میں کلمہ یہی پڑھتا ہوں، وہ نمازوں پہ بھی بلیو کرتا تھا، حج عمرے کو کہتا تھا ٹھیک ہے، لیکن اس کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کذاب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے اندر اس کو اور اس کی پوری فورس کو خاک و خون میں تڑپا کے جہنم واصل کیا۔ یمامہ کا میدان سجا، کلمہ تو وہ بھی پڑھتا تھا، کلمہ تو منافقین بھی سارے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، پھر ان کو کیوں مساجد سے نکالا گیا؟ ان کی مسجد زرار سے زیادہ بدتر جی انہیں کہا گیا، ان کی مسجد زرار اس کو نظر آتش کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قادیانیت جو ہے یہ فراڈ ہے، قادیانیت دھوکے کا نام ہے، دجل کا نام ہے، فریب کا نام ہے۔ ظالم انگریز نے یہاں پہ یہ کام کیا کہ ایک کائنات کے بدترین شخص کا میک اپ کیا، اسلامک میک اپ کیا، اس کے چہرے پہ داڑھی سجائی، اس کے سر پہ امامہ رکھا، چونکہ اس کے سیاسی مقاصد تھے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی۔ اس نے مرزا قادیانی کو اسلامک میک اپ کر کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب دی قرآن پاک، ایک ہاتھ میں حدیث دی، اور زبان پہ آیات قرآنی سجائیں اور اس کو مسلمانوں کی صفوں میں انٹر کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ جو حالات تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے، کتنے لوگوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا اس کو مسلمان سمجھ کے، کلم علمی کے باعث۔ جی اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو یہ اس نے شروع میں ہندوؤں سے سکھوں سے مناظرے کرنے اور تاثر یہ دینا کہ میں اسلام کا داعی ہوں، مبلغ ہوں۔
وہیں سے یہ کام چلا. اچھا اب ہوا یہ کہ قادیانی تو خود کو مسلمان کہتے ہیں, یہ تو کہتے ہی نہیں ہم کافر ہیں. اگر آپ ان کے عقائد پڑھیں تو ان کا کوئی بھی عقیدہ مسلمانوں والا نہیں ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں, انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں, نعوذ باللہ اللہ پاک کو گالیاں بکی ہیں. جو اللہ رب العزت کو گالیاں بکے یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. انہوں نے مرزا قادری نے اپنی کتابوں کے اندر اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ غلیظ اور ننگی اور گندی گالیاں بکی ہیں. جو اللہ کے نبیوں کو گالیاں بکے, پوری امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے ایسا شخص مسلمان نہیں ہے. یہ گستاخ رسول ہے. جو صحابہ رسول کو معاذ اللہ گالیاں بکے, اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرے, جس کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن قادیان میں نازل ہوا, ان کی کتابوں میں لکھا ہے. یہ میرے پاس یہاں بک موجود ہے تذکرہ, اس میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر 75 ہم لوگ جو ریفرنسز یہ دے رہے ہیں اس کو کاپی پیسٹ کر کے اسی بک کے ریفرنس کے ساتھ آپ کے اسکرین پہ بھی انشاءاللہ ابھی سامنے آ رہا ہوگا. جی انشاءاللہ. اس میں 75 پیج پہ یہ اشاعت چہارم ہے میرے پاس, اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرزے نے کہا, مجھے اللہ نے کہا کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان, ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب نازل کیا. نعوذ باللہ معاذ اللہ. جو یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن دوبارہ قادیان میں مرزا قادیانی پہ نازل ہوا, یہ مسلمان نہیں ہے. جہاں تک ان کے کلمے کے الفاظ کا تعلق ہے, دیکھیں کلمے میں دو طرح کی تبدیلی ہو سکتی ہے, چینجنگ ہو سکتی ہے. ایک ہے ورڈز کی چینجنگ, کوئی الفاظ بدل دے, لا الہ الا اللہ آگے کوئی اور نام لکھ دے, ٹھیک ہے, اکبر علی رسول اللہ کچھ ویسا لکھ دے, یہ شخص مسلمان نہیں ہے. ایک ہے میننگز کی چینجنگ. یہ میرے پاس ان کی بک ہے, یہ کلمۃ الفصل اس کا نام ہے, ریویو آف ریلیجنز. مرزا قادیانی کے بیٹے نے اس بک کو لکھا. اس کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے, اس نے کہا کہ قادیانیوں ہمارا اور مسلمانوں کا کلمہ اس میں فرق ہے. خود سے بولا کہ فرق ہے, تبدیلی ہو گئی, زیادتی ہو گئی. یہ پیج نمبر 158 پہ خود لکھا, کہتا ہے کہ کیا تبدیلی ہوئی, کیا چینجنگ ہوئی. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا دنیا میں دوبارہ خاتم النبیین کو دوبارہ بھیجے گا. جس طرح ہندو کہتے ہیں 7 جنم, نعوذ باللہ. مرزی کہتے ہیں محمد کے 2 جنم ہوئے, استغفر اللہ. ایک بار مکہ میں, دوسری بار آپ قادیان میں آئے. تو کہتا ہے اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی پریچنگ کے لیے دوبارہ دنیا میں آئے. اس لیے ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں. ہاں کلمے میں ہم نے زیادتی یہ کر دی, تبدیلی یہ کر دی کہ اس کے میننگز ہم نے چینج کر دیے. لفظ محمد سے مراد ہم نے مرزا قادیانی کو بھی شامل کر لیا. یہ بدترین کفر ہے. تو پتہ لگ گیا کہ میرے پاس ڈیٹیل میں اگر ہم آپ کو بتاؤں آپ حیران رہ جائیں گے. ایسی ایسی خرافات بکی ہیں, ایسی ایسی نازیبا باتیں کی ہیں اللہ کے پیاروں کے باروں میں. اچھا پھر عقیدہ ختم نبوت, یہ اسلام کی بیس ہے. عقیدہ ختم نبوت اسلام کے سینے میں دھڑکنے والے مبارک دل کا نام ہے, یہ اسلام کی شارک کا نام ہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے شہیر بھائی اپنی کتاب کے اندر, آخری کتاب قرآن پاک کے اندر اس عقیدے کو 100 بار بیان فرمایا. 100 آیات کے ذریعے سے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت دی, مثالیں دے کے مختلف اینگل سے, مختلف زاویوں سے. خود حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث کے اندر 210 مرتبہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بیان کیا. یہ میرے پاس یہاں بک ہے روحانی خزائن, یہ والیوم نمبر اس کا 21 ہے. اس کے اندر مرزا قادیانی نے اس بک کے اندر یہ بات لکھی. اس نے صرف ختم نبوت کے عقیدے کا انکار نہیں کیا. پیج نمبر ہے 354. اس میں اس نے لکھا کہ ختم نبوت کا عقیدہ ایک لغو, باطل, جھوٹا اور نعوذ باللہ شیطانی عقیدہ ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں. اب مجھے بتائیں, آج قادیانی کہتے ہیں کہ ہم تو اس عقیدے کو مانتے ہیں. اب یہ ان کا بدترین دجل ہے. یعنی ایک شوگر کوٹڈ کیپسول ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ مسیح موعود تک لے آؤ, پھر امام مہدی تک لے آؤ, پھر نبی تک لے آؤ. اس پہ ایک بات کر دوں, اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی مرزائی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مرزا نے دعوے کون سے کیے. میں نے کہا یہ لنڈے کا کوٹ آپ نے کبھی دیکھا ہمارے خان صاحب سے معذرت کے ساتھ. میں نے کہا لنڈے کا کوٹ اٹھا کے بیچارے وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں اپنی. تو میں نے کہا اگر کوئی بندہ کہ یہ خان صاحب کتنے کا ہے, وہ بولے گا جی 5000 کا. خان صاحب اتنا مہنگا, کم کرو. چلو بیچا تم 1000 دو. نہیں خان صاحب بہت مہنگا ہے, اور کم کرو. وہ کہتا ہے 500 کا دے, مطلب 500 کا دے دو. کہتا نہیں خان صاحب ابھی بھی بہت کاسٹلی ہے, کم کرو. وہ 50 پہ سودا طے ہو جاتا ہے. 50 اور کہتا ہے لاؤ لے دو. میں نے اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ مرزا قادیانی یہ لنڈے کا کوٹ ہے جو مرزائی اپنے کاندھے پہ اٹھائے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. 5 روپے کا بکتا ہے بیچ دو, عالم کے روپ میں بکتا ہے بیچ دو, مسیح موت کے روپ میں بکتا ہے بیچ دو, ذلی بروزی نبی کے روپ میں بکتا ہے بیچ دو. جس روپ میں بکتا ہے اس کو بیچ آؤ, یہ لنڈے کا کوٹ ہے. دھوکہ دے کے جس مائنڈ کا بندہ دیکھا اسی مائنڈ سے وہ بات کر کے اس کو ڈیٹریکٹ کرتے ہیں. یہ آپ کی گفتگو میں ابھی ذکر ہوا کہ یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں, نعوذ باللہ. یہ کچھ چیزیں ہمیں اگر اس پہ روشنی ڈالیں, کچھ ریفرنسز کی روشنی میں, تاکہ
ہمارے آڈینس کو پتہ چل سکے کہ ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں. دیکھیں شہیر بھائی، اللہ کی قسم ہمارے سینے زخمی ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا اس طرح کی باتوں کو ہم قوم کے سامنے پیش کریں، چونکہ مجبور ہے نا، نقل کفر نہ باشد کے اصول پہ. اس نے ایسی خرافات بکی. اگر آپ ماشاءاللہ اسلامک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسلامک ہسٹری ہمیں یہ کہتی ہے کہ بڑے بڑے دجال آئے ہیں، بڑے بڑے کذاب آئے ہیں، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے سداد آئے، اپنے وقتوں کے کفر کے پہاڑ آئے. لیکن یقین جانیے گا، اسلامک اسٹڈی ڈیپلی پڑھ لیں، آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی، روز روشن کی طرح یہاں ہو جائے گی کہ مرزا قادیانی نے جو خرافات، جو بکواسات رب کائنات کے بارے میں اپنی کتابوں کے اندر بک دی ہے، اللہ کی قسم اس سے پہلے کسی نے اس انداز سے اللہ کو گالی نہیں بکی. فرعون، نمرود وغیرہ، یہ سب اس کے بچے ہیں، یہ قادیانیوں کے، یہ مرزا قادیانی کے بچے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. یہ میرے پاس بک ہے روحانی خزائن، یہ والیوم نمبر اس کا 20 ہے، پیج نمبر 396 ہے. اس میں اس نے اللہ کو چور کہا ہے، نعوذ باللہ. کہتا ہے اللہ ایسے آتا ہے جیسے چور آتے ہیں. جو اللہ کو چور کہے یہ مسلمان ہے. وہ پہلے والا سوال بھی میں ساتھ لے کے آ رہا ہوں. دوسری بات یہ، اس کے نیچے ایک بک پڑی ہے روحانی خزائن، یہ والیوم نمبر اس کا 12 ہے، پیج نمبر 64 ہے. اس میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھا جانے والی آگ ہے. آگ تو مخلوق ہے، جو خالق کو مخلوق کہے مسلمان نہیں ہے. آگ میں شر کا مادہ زیادہ ہے، خیر کم ہے. مطلب جو خود کو نبی کہتا ہے اس کے الفاظ کو چناؤ کا بھی اسے نہیں اندازہ، نہیں، سینس ہی نہیں. اللہ کو گالیاں بک رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور کے اندر. یہ کہتا نہیں اللہ تو کھا جانے والی آگ ہے. بدترین کا. اچھا دوسری بات جو بھی میں اللہ پاک کے بارے میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، زمین کانپتی ہے شہیر بھائی، اللہ کی قسم، آسمان لرزتا ہے، آسمان لرزتا ہے. مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر، میں آپ حیران ہو جائیں گے، یہ میرے پاس ایک بک ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر 21 ہے. اس میں اس نے اللہ رب العزت کے بارے میں جو اپنا تعلق ہے وہ بیان کیا. کہتا ہے میرا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے اور اللہ میرے ساتھ کیا باتیں کرتا ہے. ذرا سنیے گا. کہتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا میرے ساتھ ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں. کہتا ہے کہ ایسا تعلق ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، جس سے اس زمانہ کے لوگ بے خبر ہیں. یہ تعلق کیا ہے اللہ کا اس کے ساتھ جو ناقابل بیان ہے معاذ اللہ. اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی نے کہ مرید نے اس بات کو بیان کر دیا کہ مرزے نے ہماری مجلس میں، ہماری محفل میں اس بات کو بیان کیا کہ لوگوں میرا اللہ کے سے کیا تعلق ہے. یہ بک میرے پاس ہے، اس کا نام ہے اسلامی قربانی. لکھنے والا قاضی یار محمد قادیانی ہے، پرنٹ کرنے والے قادیانی. پیچھے اس کے خلاف لائبریری ربوہ کی اسٹیمپ موجود ہے قادیانیوں کی. اس بک کے اندر اس کا پیج نمبر 12 ہے، اس کے اندر اس نے لکھ دیا کہ اللہ کا اس سے کیا تعلق تھا. کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے، مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر یوں طاری ہوئی کہ آپ عورت بن گئے. اور آگے بکتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا. سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. نیچے لکھا یہ بھی، اللہ مرد بن گیا، مرزا قادیانی عورت بن گئی، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ نے مرزا قادیانی کے ساتھ یہ غلط کام کر دیا. یہ میں یہی کہنا چاہوں گا جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں، میں ایک چیز سر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک طبقہ وہ قادیانی ہوا تھا جو لالچ میں ہوا، عورت اور شراب کے یا ازالم لینے کے لیے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو ان کی اولاد ہے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، جی بائی برتھ ہے، وہ جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ قادیانی ہے. تو اس کا اصل کیا ہے؟ جو فتنہ ہے، میں اسے مذہب نہیں کہوں گا کہ الگ مذہب ہے، یہ فتنہ ہے. اس فتنے کی اصلیت کا نہیں پتہ. میں خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اپنی آخرت جو ہے نا وہ تھوڑے سے اگر سنوار لو، اسے برباد نہ کرو. یہ چیزیں ہیں آپ کے سامنے، پروفز انہوں نے رکھے ہیں، اب فیصلہ آپ لوگوں کے اپنے اوپر ہے. جناب تشیر بھائی یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی. نعوذ باللہ، کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ یہ کام کر دیا. یہ میرے پاس بک ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 19 ہے، بڑی مشہور کتاب ہے. کتاب کا نام ہے کشتی نوح. یہ اس کا میں نے فوٹو کاپی اس کی نکال لی ہے، میرے پاس ریئل بک بھی پڑی ہے. اس کے اندر اس نے کہا کہ یہ بھی بتا دیں کہ یہ ان بچوں کو کہ روحانی خزائن مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو اس کی مختلف جلدیں ہیں، الاسلام ویب سائٹ پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر اس نے یہ پیج نمبر 50 پہ کیا لکھا. کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، میں لوگوں نے کہا کہ تم ابن مریم کیسے بن گئے. اس نے یہ بھی کہا نا میں مسیح موعود ہوں. تو لوگوں نے پوچھا مسیح موعود تم کیسے؟ کہتا ہے میں مسیح موعود ابن مریم یوں بنا کہ پہلے اللہ نے مجھے مریم بنایا اور نعوذ باللہ میرے ساتھ غلط کام کیا میرے اندر معاذ اللہ. اچھا اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کے بعد میں پریگننٹ ہو گیا. آپ حیران ہو جائیں گے شہیر بھائی، اللہ کی قسم میں لوگوں سے اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کو نبی ماننا صرف اسلام کی توہین نہیں ہے سر، یہ لاجک کی بھی انسرٹ ہے، یہ عقل کی بھی توہین ہے.
اس میں کہتا ہے کہ میں پریگننٹ ہو گیا اور 10 months میں پریگننٹ رہا. 10 ماہ کا حمل آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں بتائے گا, کسی دیہاتی سے پوچھیں, یہ گدی کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کی گدی ہے. اچھا آگے کہتا ہے کہ 10 ماہ کے حمل کے بعد پھر کیا ہوا, کہتا ہے مجھ میں سے میں ہی پیدا ہو گیا, میں ولد میں, مطلب پہلے معاذ اللہ ماں بھی خود ہی بن گیا, پھر بیٹا بھی خود ہی بن گیا. اچھا اس کے بعد یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی, کہتا ہے جب نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کام کیا, یہ میرے پاس ایک اور بک ہے, یہ بھی روحانی خزائن ہے, یہ اس کی والیوم نمبر 22 ہے, پیج نمبر 264 ہے. اس پہ کیا لکھا, کہتا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ, مجھے شرم آتی ہے یقین جانے, پوری دنیا سن رہی ہے لیکن بڑے ڈھگے چھپے الفاظ میں بیان کروں گا. اس میں کہا کہ مجھے ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ 16 دن تک پخانہ کی راہ سے خون آتا رہا. آپ وہ پچھلی ساری ہسٹری پڑھیں اس کی, کیا ہوا, معاذ اللہ کیا. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں اکثر قادیانیوں سے, میں پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کی برائی سے پاک ہے, رب کائنات تو ہر قسم کی غلط کام سے, غلط کاموں سے, برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی, اللہ پاک ہے ایسی خرافات سے. اچھا پھر ہوا کیا تھا, یہ شیطان تھا. شہیر بھائی ہماری اسلامک بکس کی بتاتی ہیں کہ شیطان جو ہے نا, ابلیس, یہ بڑے بڑوں کے پاس پہنچا, بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو اس نے چور بنا دیا. بڑے بڑے آپ تذکرہ پڑھیں, بکس پڑھیں بڑوں, اس میں لکھا ہے کئی ایسے تھے بڑے متقین تھے, اس نے زانی بنا دیا, اس نے شرابی بنا دیا, کئیوں کو ایسا بیڑا گرک یار مرتد کر دیا, عیسائی کر کے مار دیا. اچھا سب کے پاس پہنچا. بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ والا, کہ آپ کے پاس بھی آیا, دیکھا کہ آسمان بکائے نور بن گیا, کہا کہ میں تیرا رب ہوں, تیرے لیے نمازیں معاف, اتنی تو نے مجھے راضی کر دیا. آپ نے سوچا کہ نماز تو میرے آقا کو معاف نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو معاف نہیں, تو مجھے کیسے, فرمایا یہ ابلیس ہے. پتہ لگ گیا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑا, تو کیا ہوا, وہ سارا جو آسمان تھا نا, جو بکائے نور تھا, یہ قدم ظلمت میں بدل گیا, اندھیرا ہو گیا, اور آواز آئی کہ عبد القادر تو آج اپنے علم کے باعث بچ گیا. پھر وار کیا, پھر اٹیک کیا, اور آپ نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا کہ بدبخت اپنے علم کے باعث نہیں, اللہ کے کرم سے بچ گیا. اچھا اب ہوا کیا شیر بھیا, اگلی بات سنیے گا. اس کے پاس شیطان آیا. شیطان کیسے آیا, میں انشاءاللہ ود ریفرنس بتاؤں گا. یہ میرے پاس بک ہے, اس کا نام ہے ذکر حبیب, مفتی محمد صادق مرزا قادینی کا مرید, جس کو یہ صحابی رسول کہتے ہیں معاذ اللہ, اس نے لکھی. اس کے پیج نمبر 230 پہ 230 پہ لکھا, کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, ہمارے مرزا قادینی کہا کرتے تھے, یہ خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں, جس میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام کالو کالا بھی ہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں جو مرزا قادینی کے پاس آیا, رب تو نہیں آ سکتا, وہ تو ایسے کاموں سے پاک ہے. آیا ضرور ہے, جو 16 دن تک اس نے کاروائی بیان کی نا اپنی, آیا ضرور ہے, لیکن وہ ابلیس تھا. اس بدبخت نے اللہ کا نام لگا دیا. اور وہ کون تھا, وہ یہی کالا کالو تھا. یہ کالا کالو آیا تھا جس کو اس نے اللہ کی طرف نسبت کر دی. اور صرف کالا کالو نہیں آیا, یہ لاش بھی آیا. یہ بک میرے پاس ہے, اس کا نام ہے روحانی خزائن, والیوم نمبر اس کا 17. اس میں اس کے پیج نمبر, اس میں کیا کہتا ہے, کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہے, خود کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں, اس میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام, یہ پیج نمبر ہے اس کا 203, کہتا ہے اللہ کا ایک نام یہ لاش بھی ہے, نعوذ باللہ. مجھے بتائیں شہیر بھائی, جو اللہ تعالیٰ کو یہ لاش کہے یہ گالی نہیں ہے, جو اللہ کو کالا کالو کہے یہ گالی نہیں ہے, جو اللہ کے بارے میں یہ الزام لگا اللہ نے میرے ساتھ یہ کام کر دیا غلط معاذ اللہ, یہ گالی نہیں ہے. یہ شیطان تھا جس نے اس کے ساتھ یہ غلط کام کیا, اس نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی. پتہ لگا یہ قادیانیوں کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. قادیانیوں اور دوسرے کافروں میں کیا فرق ہے؟ ایک تو فرق میں نے آپ کو بتا دیا. دیکھیں میں, آپ کسی عیسائی سے پوچھیں نا یہ سوال کہ بھئی تیرا مذہب کیا ہے, کہے گا عیسائیت, کرسچن ہوں. کسی ہندو سے پوچھے کہے گا ہندو مت. آپ مسلمان ہو, آپ مسلم ہو. سکھ سے پوچھے کہے گا کہ گرو نانک کی جائے, میں سکھ ہوں, آپ مسلمان ہو. مرزائی سے پوچھیں کہے گا کہ آپ سب کافر ہو, ہم قادیانی مسلمان. میرے پاس یہ تذکرہ کے اندر مرزے نے خود لکھا, کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ جہنمی ہے, کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. مرزے کے بیٹے نے لکھا, جس شخص نے مرزے قادینی کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی مر گیا, کہتا ہے کافر مرا. ٹھیک ہے, مسلمانوں کے نزدیک قادیانی بدترین کافر ہیں, اور یہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. مسلمان تو ان کے عقائد کی بیس پہ ان کو کافر کہتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے کافر خود کو کافر, ہمیں مسلمان. مرزائی خود کو مسلمان اور ہمیں کافر. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ, ایک مثال دیتا ہوں, آپ عیسائی سے پوچھیں تیری مقدس کتاب کا کیا نام ہے, کہے گا انجیل. سکھ سے پوچھیں کہے گا گرنتھ. ہندو سے پوچھے کہے گا وید. آپ مرزائی سے پوچھیں شہیر بھائی تیری مقدس کتاب کا کیا نام ہے, کہے گا کتاب اللہ, قرآن پاک.
یعنی کہ کبھی آپ نے ایسا کافر بھی دیکھا جو ہو بدترین کافر اپنی کتاب کو قرآن پاک کا نام دے؟ یہ دھوکے باز کافر ہے. یہ ان کا اور عام کافروں کا معاملہ زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ اللہ کے گستاخ ہیں. انہوں نے نبیوں کو گالیاں بکی ہیں. میرے پاس بک ہے روحانی خزائن ولیوم نمبر 16. اس میں کہتا ہے کہ میں 2 محمد آئے، چونکہ ایک بار مکہ میں آئے، دوسری بار میرے روپ میں قادیان میں آئے. پیج نمبر 270 اور 272 کہتا ہے کہ جو دوسری بار محمد میرے روپ میں آئے، پہلے محمد سے میری روحانیت اقوا، اکمل، اشد اور 14ویں رات کے چاند کی مانند ہے. استغفر اللہ، استغفر. یہ گستاخی رسول نہیں ہے. جو نبی پاک کی گستاخی کرے یہ مسلمان نہیں ہے. پتہ چلا کہ عام کافر کے بارے میں معاملات اور ہیں. قادیانی مرتد ہیں، قادیانی زندیق ہیں، قادیانی گستاخ رسول ہیں. اس لیے علماء نے لکھا، تمام سکولز آف تھاٹ نے متفقہ طور پہ پوری دنیا سے یہ فتاوی جات شائع کر دیے کہ قادیانیوں سے تو کسی قسم کے تعلقات نہیں ہو سکتے، چونکہ اسلام ان کو جینے کا رائٹ نہیں دیتا نا. جھوٹے مدعی نبوت کی اسلام کے اندر سزا قتل ہے. اسلامک اسٹیٹ کے سربراہ کی ذمہ داری ہے قتل کروائے. ہوئے بڑے بڑے ہوئے. تو اگر آج پاکستان میں اسلامک جو ہے وہ نفاذ ہو جاتا ہے تو ان کی سزا تو قتل ہے. تو جن جو واجب القتل ہیں تعلقات کہاں سے آ گئے ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے. اچھا، یہ کافی بار سننے میں آیا، میں نے تو خیر دیکھا کئی کیسز میں، لیکن پبلک کے لیے سوال کر رہا ہوں، کیا یہ بات درست ہے کہ یہ اپنی لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں اور مسلمان کو ورگلانے کے لیے باہر کا ازالم دے دیں، کینیڈا کا، برطانیہ کا، آسٹریلیا کا؟ یہ درست ہے؟ جی دیکھیں جی، ایسے ہے کہ اگر آپ پڑھیں نا داستان ایمان فروشوں کی تو اس میں بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں. یہ کفر کا آج سے نہیں بہت پرانا حربہ ہے، ہتھ کنڈ ہے نا، کہ مسلمانوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے. تو یہ مرتدی بھی اس کو یوز کرتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی قسم، یہ اپنی عورتیں ایسے طبقے تک جو ضمیر فروش ہے، ایمان فروش ہے، ان کو پیش کرتے ہیں. جسٹس منیر کو انہوں نے اپنی عورتیں پیش کرتے تھے اور وہ علماء کے خلاف بک بک کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب یہ ماں باپ دونوں کالے ہوتے ہیں، بچے اکثر پیدا جو ہوتے ہیں وہ سفید؟ یہ وہی ہے نا پھر. جی جی، رزلٹ تو پھر یہی نکلے گا نا. تو یہ ان کا پرانا حربہ ہے، ہتھ کنڈا ہے. ان کی لجنہ، ان کی تنظیم ہے جس میں خاص ان کی ٹریننگ یافتہ عورتیں ہوتی ہیں. چناب نگر کے اندر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، باقی اپنے اپنے علاقائی سطح پہ ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے تحت ان میں سے وہ سلیکٹ کرتے ہیں ایسی خواتین کو کہ جو کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، سکولز کے اندر باقاعدہ مشن کے لیے جن کو پروموٹ کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، بوسٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے مسلمانوں سے یاریاں کی جاتی ہے. آپ کے نوائے وقت میں کئی بار یہ ایسی خبریں آ چکی. اوریا مقبول جاز صاحب نے اس پہ پورا آرٹیکل لکھا. کراچی کے مفتی ابوالبابا صاحب نے اس پہ پورا آرٹیکل لکھا. شہزاد نام شخص کی ایک کہانی بیان کی کہ کس طرح پاکستان کے اندر یہ ایڈز کو پھیلا رہے ہیں ان کی خواتین. مطلب یہ ایک باقاعدہ یہ اس پہ مشن پہ کام کر رہے ہیں، اور آج سے نہیں بہت پرانا کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے کئی واقعات ہوئے، وہ ذرا قوم کو بتائیں کہ ان کی موت کیسے ہوتی ہے، مرنے کے بعد ان کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ کتنا منور ہو جاتا ہے. دیکھیں جی شیر بھائی، اللہ کے نبی کی عزت پہ بھونکنا اللہ کی قسم یہ کائنات کا سب سے بڑا، سب سے بدترین جرم ہے. صحیح بات. تو جتنا بڑا جرم ہوگا نا سزا بھی یقیناً اتنی ہی بڑی ملنی چاہیے، ملے گی. یہ پروردگار، دیکھیں کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ کی آبرو کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خوب کہا نا. تو جب اللہ کی آبرو پہ کوئی اپنے ناپاک پنجے گاڑے گا، اٹیک کرے گا بدترین، اللہ چھوڑے گا؟ یہ پورا مطلب ابو جہل کو ٹوٹ گئے ہاتھ، تبت یدا ابی لہب وتب. ٹھیک ہے. اسی طرح تلم بعد ذالک ظنیم، ولید بن مغیرہ کو کہا گئی حرامی ہے. سورہ قلم کے اندر یہ آیت موجود ہے جس نے نبی علیہ السلام کو گستاخی کی تھی، معاذ اللہ گالی بکی تھی. مرزا قادنی نے میں نے عرض کی کہ یہ بدترین گستاخ رسول تھا. آپ اس سے شروع کر لیں، مرزا قادنی سے. اس کی موت سب لوگوں، میرے یوٹیوب پہ میرے بہت سے بیانات اس کے ٹاپ، میں نے باقاعدہ میرا ایک پروگرام میں نے کوئی 17-18 منٹس کا مرزائی بکس میں سے بتایا کہ اس کو کیسے موت آئی. مرتے ٹائم اس کے منہ سے بھی غلاظت تھی، نیچے سے بھی تھی، اپنی ہی غلاظت کے ڈھیر میں ڈبل وبائی ہیضے کی موت مرا. ٹھیک ہے. اور مرنے کے بعد اس کے دونوں راستوں سے غلاظت نے بہنا بند نہیں کیا، مر گیا، غلاظت جاری رہی. اللہ کا عذاب تھا نا. اور مرزائی روئی کے گولے لے کے کبھی منہ میں ٹھونستے، کبھی نیچے ڈالتے، یہ نکال دیتا. اس کو وہیں پہ پیک کر کے تابوتوں میں رکھ کے خوشبوات چھڑک کے اوپر نیچے توڑی رکھ کے اس کو بذریعہ ٹرین کے لاہور کے برانترڈ روڈ کی احمدیہ بلڈنگ کی لیٹرین کے اندر سے نکال کے جھاڑو مار مار کے دھو کے اس کو بذریعہ ٹرین مال گاڑی کے اس کو قادیان جا کے دفن کیا گیا. اچھا، قادیانی ہو اور آرام سے مر جائے یہ نہیں ہو سکتا.
بشیر الدین محمود تھا مرزا قادیانی کا بیٹا، جس نے کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جو مسلمان مر جائے جس نے مرزے کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی کافر ہے۔ یہ بہت بڑے، اس نے مرزائیت کو بہت پروموٹ کیا۔ ان کا دوسرا خلیفہ تھا، مرنے سے چند سال پہلے اس پہ فالج گرا، کبھی ہنستا تھا، کبھی روتا تھا، کبھی چیختا تھا، کبھی بکتا تھا کہ مجھے اپنے باپ کی قبر قادیان لے چلو۔ چنام نگر میں تھا، ربوا کے اندر، چنیوٹ کے ساتھ پنجاب میں۔ مرزائیوں نے وہیں پہ ڈیری بنائی مٹی کی، کہا یہ تیرے باپ کی قبر ہے، پورا دن اس پہ پیشاب کرتا، اسی پہ کرتا، غلاظت آتی اسی پہ کرتا، اور پھر انگلیاں پکڑ لے کے خود ہی اس کو چاٹ جاتا، کھا جاتا۔ یہ آن دی ریکارڈ ہے۔ قادیانیوں نے لندن سے ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ اس کے علاج کے لیے بلایا، کرسچن تھا وہ، بذریعہ یا جب یہاں پہ پہنچا اس نے چنام نگر آگے اس کی نبض چیک کی، اس کا چیک اپ کیا، تاریخ 7 جملہ بولا۔ اس نے کہا قادیانیوں میں مرض کا علاج تو کر سکتا ہوں، خدائی پکڑ کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ یہ کرسچن کہہ رہا ہے، اور اس نے کہا، اور یہ کہا واپس لوٹ گیا کہ اس پہ تو اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے، میری ڈاکٹری کے اندر نہیں ہے۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو گالی دیتے ہیں یہ لوگ۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں نے سنا، ہم خود کہتے تھے نوبل پیس پرائز، ہمارے اسکولوں کے باہر اس کی تصویریں لگی ہوتی تھیں، جی، اور ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں کہ وہ اس نے تو آپ کے ملک کا نام سر یہ بیچ کے کھا گیا، بیڑا غرق کر گیا، غدار تھا۔ پاکستان کا نام آپ کے موسم نے پاکستان نے نہیں بتایا، ان کا آرٹیکل ہے کہ یہ اس نے پاکستان کے ایٹمی رازوں کو امریکہ کو سیل آؤٹ کیا، عبدالسلام نے۔ یہ وہ بدبخت تھا جس کو 74 کے اندر بھٹو مرحوم نے جب ان کو کافر قرار دیا، غیر مسلم اقلیت، تو یہ باہر چلا گیا، پوری دنیا میں اس نے چکر لگایا، گھوما علماء کے بارے میں، پاکستان کو گالیاں بکیں۔ یہ آن دی ریکارڈ ہے، تمام اخبارات میں اس دور میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بات مل جائے گی۔ جو لوگ اسکولوں کے، کالج، یونیورسٹی کے باہر، فزکس ڈپارٹمنٹس کے خاص کر باہر اس کی تصویریں لگا کے پھر رہے ہیں اور ساتھ پاکستانی پرچم بیک گراؤنڈ میں رکھ رہے ہیں، پلیز ایک دو جملے اور ذرا بتا۔ تو اس نے جب بھٹو مرحوم نے کہا کہ ہم سائنس کے ٹاپک پہ پاکستان کے اندر ایک کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں، آپ چونکہ سائنٹسٹ کی حیثیت سے آپ بھی آئیں، اس کے الفاظ ہیں آن دی ریکارڈ ہے۔ اس نے کہا جی کس پاکستان کی بات کرتے ہو، تمہارا ملک ایک لانتی ملک ہے، جب تک اس پہ پاکستان میں ہمارے خلاف جو تم نے فیصلہ دیا اس کو واپس نہیں لے لیتے میں پاکستان نہیں آؤں گا۔ دکھ کی بات دیکھیں، جو دھرتی ماں کو پوری زندگی لانتی پاکستان کہتا رہا، جب جہنم واصل ہوا اس کے ناپاک ارتھی کو، گندے وجود کو پاکستان لاگے دفن کیا گیا، حالانکہ کہتا مجھے قادیان میں دفن کیا جائے، تو یہیں پہ دفن کیا گیا اس کو۔ تو یہ غدار ہے، غدار ٹولہ ہے۔ اور آپ نے بات کی کہ جی ربوا میں دفن ہے، اچھا، تو آپ نے بات کی کہ قادیانی جو ہیں یہ پاکستان، ہم خود بد دعائیں کرتے تھے، میں نے پہلے بھی عرض کی کئی بار پروگرامز میں کی کہ ہم خود پاکستان کے بارے میں بد دعائیں کرتے تھے، یا اللہ پاکستان کو تباہ کر دے، ان کے خلفاء نام نہاد۔ وجہ سر بات یہ ہے کہ پاکستان اسلام کا کل ہے، یہ وہ عظیم خطہ ہے، تو کہتے تو خود کو مسلمان ہے نا قادیانی، جی، تو اس روح سے کیوں پاکستان کو گالی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں ان کو اقلیت قرار دیا گیا، ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کا یہ تھا کہ ہم پاکستان کے اندر اپنی آزادانہ اپنی سرگرمیوں کا اظہار کھل کے کر سکیں گے، اور یہ وہ خطہ ہے کہ اگر آپ اس خطے کو، آپ اس کے ذہنوں کو چینج کر دیں معاذ اللہ، ٹھیک ہے، یہ تو ختم ہو گیا۔ پوری دنیا کی نمائندگی جو عالم اسلام کی نمائندگی جو پاکستان کر رہا ہے، پوری دنیا میں دکھائیں کون سا کنٹری ایسا ہے، یہ اسلام کا کل ہے، یہاں سے آواز آتی ہے اللہ رسول کی، اللہ کی محبت کی، یہ عاشق رسول خطہ ہے۔ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا، سبحان اللہ۔ تو جب اس خطے کو ذہن خراب کر دیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو گیا، ختم ہو گیا۔ قائد اعظم کا جو پہلا فورن سیکرٹری تھا، فورن منسٹر تھا، چودھری ظفر اللہ، قادیانی تھا، قائد اعظم کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی اس نے کہا نا گیا تھا ادھر، جی گیا، پہنچا وہیں سامنے تھا، نماز ہو گئی، اسلام پھر گیا، صحافی اس کے پاس آئے کہ آپ تو پاکستان کے منسٹر، آپ نے کیوں نہیں جنازہ پڑھا، اور قائد اعظم کے آپ بڑا قریب بھی رہے ہیں، تو اس نے اس کے الفاظ ہیں، اس نے کہا یہاں مجھے ایک مسلمان ملک کا کافر وزیر یا ایک کافر ملک کا مسلمان وزیر سمجھ لو۔ در حقیقت مرزائیوں کا عقیدہ کہ میں نے ابھی بتایا کہ جو مرزے کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، یہ در حقیقت بانی پاکستان کو کافر مانتا ہی، صرف یہ نہیں پوری مرزائی کمیونٹی، اور صرف اس وجہ سے کہ قائد اعظم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو اس نے ان پہ کفر کا فتویٰ اپنی طرف سے لگا دیا، اور ننگی اور گالیاں بکتے ہیں۔ مطلب یہ میرے پاس کتابیں ہیں، روحانی خزائن، اس کا اپنا والیوم نمبر 9 ہے، پیج نمبر 31 ہے، اس میں اس سے خود لکھا، مرزا نے کہا جو میری فتح کا قائل نہیں ہے صاف سمجھا جائے گا یہ ولد الحرام ہے، حلال زادہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ، ایسے بندے کے فالوورز جب ہمارے کسی اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ پاکستان سے سنسیئر ہوں گے؟ سر تصور ہی نہیں ہے۔ دیکھیں قادیانی جہاد کے منکر ہیں،
ہاں یہ جہاد کے منکر ہیں. کائنڈلی یہ بتائیں لوگوں کو کہ اسے جو لانچ کیا گیا وہ اصل میں تو جہاد کی نفی کے لیے یہ میرے پاس بک ہے در سمین مرزا قادیانی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جی یہ لانچ کیا گیا ہے اسی وجہ سے. دیکھیں پوری ہسٹری ہے کہ کس طرح علماء کو پابند سلاسل کیا گیا, جیلیں بھر دی گئیں, درختوں سے قطار در قطار سور کی کھالوں میں سینے کے بعد آگ لگائی گئی, لٹکایا گیا, ٹانگوں پہ بلڈوزر چلائے گئے, ناخن ادھیڑے گئے, عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کے دیگیں پکا کے کھائی گئی. آپ مطلب یہ ٹاپک ایسا, اللہ کی قسم یہ ہمارے سینے کے زخم ہیں. دلی کے چاندنی چوک سے لے کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا. اس ظالم فرنگی نے 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں سے لڑی تو یہ غدار ٹولہ کھڑا کیا جو ان کی فیور کرے, جو کہے کہ جہاد حرام ہو چکا. یہ میرے پاس بک ہے در سمین, مرزا قادیانی کا شعر و شاعری کا, پوئٹری کا اس کا یہ مجموعہ ہے. اس میں اس نے خود لکھا, کہتا ہے کہ چھوڑ دو اے دوستو اب جہاد کا خیال, دین کے لیے منع ہے اب جنگ اور قتال. پیج نمبر 59. اللہ قرآن میں کہے جہاد کرو, نبی علیہ السلام کی حدیث جہاد کرو, قیامت تک جاری رہے گا. اور یہ کہے کہ انگریز کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاد حرام ہو چکا. اچھا کتنی کتابیں جہاد پہ اس نے لکھی ہیں؟ اس نے خود کہا, کہتا ہے میں نے انگریزوں کی تعریف میں اس کا والیوم نمبر 15 ہے, اس میں خود لکھا کہ میں نے انگریزوں کی حمایت میں اتنی کتابیں لکھی, اتنے اشتہار شائع کیے, سب کو کلیکٹ کریں تو کہتا ہے 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں, اتنی کتابیں لکھی میں نے انگریزوں کی. اور زیادہ تر اس کے نام سے شائع نہیں ہوئی. مطلب اس نے پوری دنیا میں یہ بھی مبالغہ کیا نا. میرے پاس یہ کتابیں ان کی ساری اکٹھی کر لیں مرزے کی, یقین جانے ایک ٹیبل نہیں بڑھتا, یہ کہہ رہا ہے 50 الماریاں بڑھ سکتی ہیں. لیکن مبالغے کی حد تک چلا گیا. سننے میں یہ ہے کہ مختلف ناموں سے شائع کر کے مختلف امام بارگاہوں اور مساجد میں بھیج دی گئی. بہت کچھ کیا. یہ میرے پاس ایک بک ہے, یہ آج جو ہمیں نصاب میں پڑھایا جاتا ہے کہ جی یہ بک دیجیے, جہاد بن نفس, سیکنڈ اس میں سے سیکنڈ نیچے والی, جی جہاد بن نفس بڑا جہاد ہے, جہاد بالقلم بڑا جہاد ہے, جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں کفار کے خلاف وہ تو کوئی نہیں ہے. جو اپنی بچوں کو چھوڑ کے آ گیا, جو سب کو چھوڑ کے آ گیا, جو قتال فی سبیل اللہ کر رہا ہے اللہ رسول کی راہ میں, تو اس کو کہنا یہ چھوٹا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ پوری دنیا میں جو دہشت گرد ٹرمینالوجی تھی, بعد میں اس دہشت گرد ٹرمینالوجی کو ہٹا کے جہادی کی ٹرمینالوجی استعمال کرنا شروع ہوئے جی, وہ بیسیکلی اس کی تعلیمات تھی. سر جو بارود کی بدبو کے سامنے مشین گنیں ہیں, توپوں کی فائرنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, وہاں کیا وہ نفس کا جہاد نہیں کر رہا؟ بچوں کو چھوڑایا, اپنی جائیداد چھوڑایا, پیسہ چھوڑایا, آرام تن آسانی سب کچھ, تو خیر بات کیا کہ آ گیا تو وہاں پہ کھڑا ہے, وہ سینہ سپر ہو کے دشمن کے خلاف لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, کیا یہ نفس کا جہاد نہیں کر رہا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں ٹھنڈی مسجدوں میں اے سی کے نیچے, اس کے جا کے پوچھے کانٹوں کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے, کسی ٹائم بھی شہید کیا جا سکتا ہے. یہ نفس کا جہاد نہیں ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. مطلب یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ مسلمان کو جہاد سے دور کر دیا جائے. یہ بک میرے پاس ہے, روحانی خزائن والیوم نمبر 6 ہے, پیج نمبر 380. کہتا ہے اسلام کے 2 حصے ہیں, نمبر 1 اللہ کی اطاعت کریں, نمبر 2 گورنمنٹ برٹش کی, برطانیہ کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیٹ پہ ایک کتا کھانے والی قوم کو لاگے بٹھا دیا, سور والی, جن کے آئی ڈی کارڈ پہ آج بھی ان کی ماں کا نام ہوتا ہے, باپ کا نہیں ہوتا, وہ حرامی قوم کو بٹھا دیا. اور اس سے بڑی گستاخی رسول کیا ہوگی؟ تو بھائی جنہوں نے پیدا کیا گیت بھی انہی کے گائے. ہمیں اینڈ پہ حکام بالا سے, پاکستان سے پیار کرنے والے لوگوں سے, چاہے وہ کسی بھی کرسی پہ موجود ہیں, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں آپ لوگ کہ جہاد پر مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا موقف تھا. تو کیا اس کے فالوورز ایسی جگہوں پہ ہو سکتے ہیں جو لوگ جن کو ٹرین ہی جہاد کے لیے کیا گیا ہے؟ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.